یہودی ایجنٹ ان کو کہا جاتا ہے، اور اس پہ یہ دلیل یہ دیتے ہیں یہ آتے ہی ایک قادیانی کو انہوں نے مشیر لگایا اپنا، اور اس طرح جو ہے قادیانیوں کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے پاکستان میں. تو اس کو کس نظر سے آپ دیکھیں گے؟ نہیں یہ الزام ہے، اور انہی لوگوں نے، آپ کو میں 10 بتا سکتا ہوں جو مذہب بھیج رہے ہیں، جو جمہوریت کو خطرہ سمجھتے ہیں، ان لوگوں نے خطوط لکھ کے ویسٹرن کنٹریز سے کہا کہ ہم تمہارے لیے سب کچھ کریں گے، تم ہمیں وزیر اعظم بناؤ، تم ہمیں یہ اپرچونٹی دے دو تو ہم تمہارے لیے سب کچھ کرنے کے لیے. ایکچوئل ایجنٹ وہ ہیں جو پاکستان کی معیشت کو کھا رہے ہیں، جو پاکستان کے خلاف لکھ رہے ہیں، جو پاکستان کے خلاف بول رہے ہیں. عمران خان جیسا لیڈر، میں تو کہتا ہوں کہ قائد اعظم کے بعد عمران خان واحد ہی لیڈر ہے جو پاکستانیوں کا آخری ہوپ ہے، سب کا آخری ہوپ ہے، اور ہمیں سب کو مل کے اس کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے، اس کے بازو بننا چاہیے، اس کی بیک بون نہ بننا چاہیے. اکیلا عمران خان کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے ٹیم چاہے، اس کے لیے بندے چاہے، اس کے لیے قوم چاہے، اس کے لیے. اور پاکستان جیسی قوم دنیا میں کہیں نہیں ہے، لیکن ان کو تھوڑا سا یکجا ہو کے سیاست سے ہٹ کے تھوڑا سا پاکستان کے لیے بھی سوچے، ہم سب مل کے سوچے. تو ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا ہیومن ریسورس بہت زیادہ ہے، یوتھ بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس اپرچونیٹیز، ہمارے پاس 4 موسم ہے، ہمارے پاس نیچرل ریسورس، دریا ہے، جنگل ہے، گلیشیئرز ہے، ٹورزم، ہر لحاظ سے ہمارا ملک بہت اعلیٰ ہے. آپ سمجھتے ہیں ان نعروں میں کوئی حقیقت نہیں؟ ابھی ریسنٹلی انہوں نے اپنے طارق جمیل صاحب نے ملاقات کی عمران خان صاحب سے، اس کے بعد ان کے حق میں ایک ویڈیو کلپ انہوں نے جاری کیا کہ عمران خان صاحب پہلے حکمران ہیں جنہوں نے مدینہ کی ریاست کی بات کی. تو ایک طرف تو طارق جمیل صاحب کو اس پہ بہت تنقید کی گئی کہ آپ کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا، اس طرح کی ویڈیو جاری نہیں کرنی چاہیے تھی. دوسری طرف بڑے مولانا صاحب ناراض ہیں عمران خان سے کافی. دیکھیں، عمران خان نے جب صوبے میں حکومت تھی KPK میں، تو سارے علماء کرام جو امام تھے اور مؤذن تھے ان کے لیے باقاعدہ تنخواہیں مقرر کی. تو یہ کون سا برا تھا؟ اور قرآن کی تعلیم عام کرنے کو کہا، نماز پڑھنے کو کہا. تو یہ کون سا یہودی ایجنٹ کی بات ہے جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہے، جو فلاحی ریاست کی بات کرتا ہے، جو اللہ کے نبی کو آئیڈیل مانتا ہے، جو حضرت خلفائے راشدین کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے، ان جیسی حکومت کرنا چاہتا ہے، اس کو تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو غلط ہے. اور جو لوگ ملک کو لوٹ کے لے جا رہے ہیں ان کے لیے وہ جا کے دھرنے بھی لگا رہے ہیں، جو اس کے لیے بڑے بڑے اخباری بیانات بھی دے رہے ہیں، TV پروگرام بھی کر رہے ہیں، فتوے لگا رہے ہیں. تو میرے